مذاکرہ خیز نہیں، ایک خوفناک صورتحال ہے جہاں ریاست بدمست ہے، ریاست اندھی ہے، ریاست بحری ہے، گونگی ہے، اس کے ہاتھ میں صرف ایک تلوار ہے، وہ ہر ایک کو اڑا دینا چاہتی ہے۔ ٹویٹر ہینڈل سے جو مواد آتا ہے اس کے حوالے سے یہ کہا گیا ہے کہ اس کو بند کیا جائے، یہ ریاست کے خلاف ہے۔ ہم ظاہر ہے اتفاق نہیں کرتے۔ 4 نومبر کو جج صاحب نے، جسٹس ارباب طاہر صاحب نے حکم دیا کہ عمران خان صاحب سے میری ملاقات کرائی جائے۔ کیسے یہ ممکن ہے کہ کسی کے خلاف ایک مقدمہ چلایا جائے، اس پر سنگین الزامات لگائے جائیں اور اس کو موقع نہ دیا جائے اپنا دفاع پیش کرنے کا؟ اور کیسے عمران خان صاحب اپنا دفاع پیش کر سکتے ہیں اگر وہ اپنے وکلاء سے ملتے نہیں؟ تو آپ جانتے ہیں کہ وکلاء سے ملاقات اب 2-2.5 ماہ سے نہیں ہوئی۔ 4 نومبر کو عدالت نے، جسٹس ارباب طاہر صاحب نے حکم جاری کیا کہ میری ملاقات کرائی جائے عمران خان صاحب سے۔ وہ ملاقات نہیں کرائی گئی اور آج یہ کہا گیا کہ راجہ صاحب نے ضرور بات کر لی ہوگی کسی اور مقدمے کے دوران، توشہ خانہ کے مقدمے میں چونکہ یہ ملے تھے ان سے 16 اکتوبر کو، جبکہ یہ مقدمہ دائر ہوا ہے 1 نومبر کو۔ تو 1 نومبر کے دائر مقدمے کی ہدایات میں نے 16 اکتوبر کو لے لی ہوں۔ یہ جواب دیا انہوں نے کہ اس لیے ملاقات ان کی ضروری نہیں ہے۔ تو یہ ایک مذاکرہ خیز نہیں، ایک خوفناک صورتحال ہے جہاں ریاست بدمست ہے، ریاست اندھی ہے، ریاست بحری ہے، گونگی ہے، اس کے ہاتھ میں صرف ایک تلوار ہے، وہ ہر ایک کو اڑا دینا چاہتی ہے۔ تو ہم نے آج یہی کہا جج صاحب سے کہ اپنے حکم پر عمل درآمد کرائیے۔ تو جج صاحب نے یہ کہا کہ دیکھ لیجئے گا۔ اب دیکھتے ہیں کہ کیا دیکھتے ہیں ریاست کے اہلکار۔ کیا سمجھتے ہیں کہ بڑے دنوں بعد آج عمران خان کا نام عدالت میں سننے کو ملا، اور اب کیا دوسرے کیسز کے حوالے سے کوئی اب امید لگ گئی ہے کہ دیکھیے، امید کا لفظ چھوڑ دیجئے۔ کل سارا دن ہم یہاں رہے۔ صبح پہلے ہم آئے 11 بجے، چیف جسٹس صاحب سے ملاقات کی کوشش کی میں نے اور بیرسٹر گوہر نے۔ ہمیں کہا گیا کہ 2 بجے واپس آئیے گا۔ 2 بجے ہم پھر گئے، ہم سے پھر ملاقات نہیں ہوئی۔ ہم اسی لیے آئے تھے کہ یہ کہیں کہ عمران خان صاحب کی جو اپیلیں ہیں، القادر کی اپیل، وہ لگائی جائے۔ آپ جانتے ہیں کہ سزا معطلی کا جو معاملہ ہے اس کو 30 سے 40 دنوں 50 دنوں میں طے ہو جانا چاہیے۔ اب 1.25 سال ہو گیا ہے القادر کے مقدمے کو، اس کی درخواست نہیں لگ رہی۔ تو ہم بار بار آتے ہیں، احتجاج کرتے ہیں، عدالت نہیں سن رہی اس بات کو۔ کیا وجہ ہے کہ وہ مقدمہ نہیں لگتا، اس کی سنوائی نہیں ہوتی، یہ آپ کے سامنے ہے۔ اب ایکس اکاؤنٹ کے حوالے سے کیا آپ کے حوالے سے جو عدالتی کارروائی ہوئی ہے کوئی کارروائی نہیں ہو سکتی جب تک عمران خان صاحب اپنا جواب داخل نہ کریں، اور وہ اپنا جواب داخل نہیں کر سکتے جب تک ان کی وکلاء سے ملاقات نہ ہو۔ سلمان اکرم راجہ صاحب، رات کو جو چیزیں کی گئی ہیں پنڈی کے اندر اڈیالہ روڈ کے اوپر، جب بہنیں بیٹھی ہوتی ہیں تو رات کو جا کے کیا جاتا ہے ظلم، اور جب انہوں نے اٹھ کے آنے کی کوشش کی تو دونوں سائڈوں سے روڈ بند کر دیا گیا اڈیالہ روڈ۔ کل تو انتہائی صفاقی بھی کی گئی اور عیاری بھی کی گئی۔ رستہ بند تھا اڈیالہ کی جانب جانے والا، اڈیالہ جیل کی جانب جانے والا۔ کچھ گھنٹے وہاں بیٹھنے کے بعد بہنوں نے فیصلہ کیا کہ ہم واپس راولپنڈی شہر کی جانب جائیں گے۔ MNA حضرات، MP حضرات جو کچھ وہاں موجود تھے، باقی عہدیداران جو موجود تھے، ان کو یہی ہدایت ہوئی کہ آپ چل پڑیے، ہم پیچھے آتے ہیں۔ ایک سنگل فائل میں یہ جو قافلہ ہے یہ جائے گا پنڈی شہر کی جانب، اور پھر آگے دیکھیں گے کیا کرنا ہے۔ ہم چل پڑے، ہم تھوڑا آگے گئے کہ بیچ میں ٹرک لا کے کھڑے کر دیے گئے اور بہنوں کو ایک طرح سے گھیر لیا گیا، ان کو اس میں محصور کر دیا گیا۔ ان کی گاڑی چونکہ نہیں چل سکتی تھی، وہ پیدل چلنا شروع ہوئی۔ یہ ہر ایک کا حق ہے کہ سڑک پہ پیدل چلے۔ وہ سڑک پر پرامن پیدل چل رہی تھی جب ان پہ دھاوا بولا گیا، 2 بہنوں کو زمین پہ گرایا گیا، ہمارے دوستوں کو، کارکنوں کو، ساتھیوں کو بہیمانہ تشدد کا نشانہ بنایا گیا۔ یہ ہے ریاست آپ کے سامنے۔ کیا آپ کے قافلے کا رخ اسلام آباد کی طرف تھا؟ ہمارے قافلے کا رخ راولپنڈی کی جانب۔ اچھا سر، رانا ثناء اللہ صاحب نے کہا ہے کہ جو 8 فروری کو ہوا ہے وہ پہلے بھی ہوتا رہا ہے، تو 8 فروری کو آپ روتے رہیں گے، آئیں بیٹھیں اور آگے بڑھیں۔ آگے کیسے بڑھا جائے گا؟ آگے کیسے بڑھیں؟ 78 سال میں یہ ملک آگے نہیں بڑھ سکا۔ جو 8 فروری کو ہوا، پہلے ہوا یا نہیں ہوا، آپ نے جواب ان کروڑوں لوگوں کو دینا ہے، ان کروڑوں نوجوانوں کو دینا ہے جنہوں نے 8 فروری 2024 کو ووٹ ڈالا اور جن سے اب آپ ووٹ چھیننا چاہ رہے ہیں۔ یہ کہنا کہ ہم 18 سال کی عمر بڑھا کر 25 کریں گے، ایک سازش ہے پاکستان کے خلاف، پاکستان کی عوام کے خلاف، باشعور نوجوانوں کے خلاف۔ ان نوجوانوں کو آپ کیا جواب دیں گے جنہوں نے پہلی بار ووٹ ڈالا تھا 8 فروری 2024 کو؟ وہ ذمہ دار نہیں ہیں پہلے کی برائیوں کے۔ پاکستان میں بہت برائی کا راج رہا ہے، یہاں شفافیت رہی ہے، جھوٹ رہا ہے۔ کبھی تو ہم نے اس جھوٹ کو ختم کرنا ہے، اس شفافیت کو ختم کرنا ہے۔ یہ کروڑوں نوجوان جن کو آپ چپ کرانا چاہتے ہیں، جن کا ووٹ آپ چھیننا چاہتے ہیں، آپ کو یہ نہیں کرنے دیں گے۔ اچھا، آپ کے بارے میں یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ پنڈی اور اسلام آباد کی آپ قیادت کریں گے 8 فروری کو،
ऐसे ही है सर प्लान में? ये फजूल बातें की जा रही हैं, हम जो करेंगे वो हमें मालूम है। शरपसंद अनासिर जो मर्जी कहते रहें, हम जानते हैं हमने क्या करना है, हमारा क्या लाया अमल है। हम एक पुरअमन जमात हैं, हम एक आइनी जमात हैं, हम आइनी हुकूक के लिए लड़ रहे हैं और हम वो लड़ाई आइन और कानून के दायरे में लड़ें। सलमान अकबर राजा साहब, ये बताइएगा कि आज जो है इमरान खान से मुलाकातों के हवाले से भी कुछ केस लगे हुए थे, तौहीन अदालत के, जो मुलाकातें नहीं करवाई गई, उसमें भी कोई पेशरफ्त हुई है आज? नहीं हुई ना जी। आज ये तौहीन अदालत की दरख्वास्त मेरी जानिब से थी कि 4 नवंबर को जो फैसला था, जो हुक्म था इस अदालत का, जस्टिस अरबाब ताहिर साहब का, कि मुलाकात कराई जाए, उस पर आज दिन तक अमल नहीं हुआ और तौहीन अदालत की जा रही है बदस्तूर। तो आज फिर अदालत के सामने ये मामला उठाया गया कि इमरान खान साहब कैसे किसी मुकदमे का जवाब दे सकते हैं जब तक वो अपने वकला से बात ना करें, बैठे ना, मुकदमे को समझें ना, अपनी हिदायत ना दें। तो अदालत की जानिब से कहा गया, जो वहाँ मौजूद थे जेल हुक्काम, क्या आप ये देख लीजिएगा। अब हम देखते हैं कि वो क्या देखेंगे। 4 नवंबर से हमारी मुलाकात इस फैसले के तहत नहीं हुई और इससे अलावा भी आप जानते हैं कि मंगल वाले दिन जो वकला की मुलाकात होती है, जो बहनों बेटियों की मुलाकात होती है, वो नहीं होने दी जा रही। अब कई माह गुजर गई। हमने कोशिश की है बारहा इमरान खान साहब से मिलने की, कंटेम्प्ट की दरख्वास्त भी दाखिल की है यहाँ अदालत में, तौहीन अदालत की, लेकिन हमारी मुलाकात नहीं हो सकी। और अदालत ने आज यही कहा है जेल इंतज़ामिया को कि देख लीजिएगा। अब मुझे नहीं पता इस देख लीजिए का वो क्या मतलब लेंगे, वो हमारी मुलाकात कराएंगे नहीं कराएंगे। हम बहरहाल एक बार फिर कोशिश करेंगे। जेल इंतज़ामिया की तरफ से आज ये कहा गया कि जी इनकी ज़रूर मुशावरत हो गई होगी, क्योंकि ये तोशा खाना केस में मिले थे इमरान खान साहब से। तोशा खाना केस में आखिरी मुलाकात 16 अक्टूबर को थी। ये मुकदमा उसके बाद दायर हुआ है। एक मज़ाक़ा खेज़ बात है कि जो मुकदमा उस वक्त दायर ही नहीं था, उसके हवाले से ये कहा जा रहा है कि इनकी मुशावरत हो गई होगी 16 अक्टूबर को। 4 नवंबर का जो ऑर्डर है इस कोर्ट का कि मुलाकात फिलफौर कराई जाए, उस पर आज